انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دنیا کی وہ واحد جماعت ہے کہ جن کی کامیابی، جن کی سرخ روئی اور جن کے بارے میں اللہ کی رضا، رحمت، جنت دنیا کے اندر لکھ دی گئی ہے۔ صحابہ کرام کے بعد دنیا کے کسی بڑے سے بڑے آدمی کے بارے میں ہم قطعی اور یقینی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں بندہ جنتی ہے۔ ہاں، وہ صاحب ایمان ہے، نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ ہم اتنا اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے کام، اس کا عقیدہ، اس کا عمل جنتیوں والا ہے۔ امید ہے اللہ رب العزت اس بندے کو جنت میں داخل فرما دے۔ لیکن کسی بڑے سے بڑے آدمی کے بارے میں قطعی اور یقینی طور پر یہ جنتی ہے، صحابہ کرام کے بعد کم از کم کوئی اور شخصیت دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اولئک اصحاب الجنہ، اللہ نے جب فرمایا یہی لوگ ہیں جنت والے تو اس وقت صحابہ تھے۔ اولئک هم المہتدون، یہ ہدایت یافتہ ہیں، مراد صحابہ۔ اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المفلحون، مراد صحابہ۔ والسابقون الاولون، سبقت کرنے والے اور پہل کرنے والے، مراد صحابہ۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اپنے اللہ سے راضی، مراد کیا ہے؟ صحابہ۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن کے دلوں کا امتحان رب نے تقوی کے لیے لیا، اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ صحابہ۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جن کے دلوں میں دست قدرت سے ایمان لکھ دیا گیا، اس سے مراد کون ہے؟ صحابہ۔ اولئک هم حزب اللہ، اللہ کی فوج اور اللہ کی جماعت، اس سے مراد کون ہے؟ صحابہ۔ اور قرآن نے پھر ساری باتوں کا خلاصہ اور نچوڑ نکال کے قرآن نے پھر فیصلہ کیا، اولئک هم المؤمنون حقا، پکے اور سچے مومن، اس سے مراد بھی کون ہے؟ صحابہ۔ جنت کا تذکرہ آیا تو وہاں پر قرآن نے کہا جنت اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار، جو ہدایت یافتہ ہیں، جو کامیاب ہونے والے ہیں، جو سرخ رو ہونے والے ہیں، جو السابقون الاولون ہیں، اعد لہم جنات، اللہ نے جنت ان کے لیے تیار کی ہے، اس سے مراد بھی کون ہے؟ صحابہ۔ تو دنیا کے اندر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد واحد جماعت صحابہ کرام کی ہے، جن کے بارے میں ہمارا ایمان ہے، نظریہ ہے، یقین ہے کہ وہ جنتی ہیں،
اللہ ان سے راضی ہے اور اللہ رب العزت کی رضا اور رحمت کی سند ان کو دنیا کے اندر مل گئی۔ انبیاء صحابہ کرام کے بعد پھر کوئی ایسی جماعت یا کوئی ایسی شخصیت یا کوئی ایسا بہت بڑا آدمی اس کے بارے میں ہم یوں یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنتی ہے۔ ہاں اس کے اندر اچھی باتیں ہوں گی، نیک اعمال ہوں گے، ایمان ہوگا، وہ مجاہد ہوگا، وہ اللہ کے دین کا داعی ہوگا، وہ اللہ کی کتاب کا قاری ہوگا، وہ اللہ کے دین کا عالم ہوگا، وہ متقی ہوگا، وہ پرہیزگار ہوگا، تو اس کے بارے میں ہم یہی کہیں گے۔ اگر وہ دنیا سے جا چکا ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ بندہ اچھا تھا، نیک تھا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر ضرور داخل فرمائیں گے، لیکن قطعی طور پر ہم اس کو بھی جنتی نہیں کہہ سکتے۔ اب صرف یہ چیز دیکھنی ہے کہ صحابہ کو یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ جنتی ہونے کی سند، یہ ہدایت یافتہ ہونے کی سند، یہ اولئک ھم المفلحون کا اعزاز نصیب کہاں سے ہوا؟ تو آپ پورے قرآن کو دیکھیں، احادیث صحیحہ کو دیکھیں، پیغمبر کی زندگی کے واقعات، آپ کی سیرت، اس کی کتابوں کو دیکھیں تو تین چیزیں صحابہ کے اندر نظر آتی ہیں، اور انہی تین بنیادی سبب ہیں کہ جس کی بنا پر اللہ رب العزت نے صحابہ کو دنیا کے اندر اپنی رضا رحمت کی سند سے نواز دیے۔ تین چیزیں نظر آتی ہیں۔ پہلی چیز، صحابہ کرام کے دلوں میں اپنے اللہ کی عظمت تھی۔ دوسری چیز، صحابہ کرام کے دلوں میں رسول اللہ کی عظمت تھی۔ اور تیسری چیز، صحابہ کرام کے دلوں میں کتاب اللہ کی عظمت تھی۔ جہاں پر بات اللہ کی ذات کی آتی تو پھر وہ اپنوں کی بھی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، پھر ان کے خلاف بھی لڑ جایا کرتے تھے۔ اللہ کی عظمت اور اللہ کا مقام صحابہ کے دلوں میں یوں تھا کہ رب کی بات کے آگے پھر کسی اور کی بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ رسول اللہ کی عظمت اور مقام ان کے دلوں کے اندر تھا، اور کتاب اللہ کی عظمت اور مقام ان کے دلوں کے اندر تھا۔ پہلی بات، اللہ کی عظمت صحابہ کے دلوں میں کیسے تھی؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ اللہ کے پاک پیغمبر بیٹھے ہیں، حضرت صدیق اکبر بھی ہیں، باقی صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا، اس کا نام ہے عبد الرحمن، صحابی رسول ہیں، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجلس لگی ہوئی ہے اور ذکر چل پڑا غزوہ بدر کا، کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے فتح عطا کی۔ اور جس وقت غزوہ بدر کا واقعہ رونما ہوا تھا، اس وقت حضرت عبد الرحمن مسلمان نہیں تھے، مکہ کے اندر رہ رہے تھے، مومن نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے، صحابی رسول نہیں تھے، ابھی تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اور غزوہ بدر میں چونکہ مکہ کے اندر یہ رہ رہے تھے، حالت کفر کی بات ہے، تو یقیناً جب کفار کا لشکر مسلمانوں کے خلاف تیاری کر کے آیا تو یہ بھی اس لشکر کا حصہ تھے۔ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانے والوں میں، مسلمانوں کے خلاف لڑنے والوں میں حضرت ابو بکر کے یہ بیٹے حضرت عبد الرحمن بھی تھے، اسلام سے پہلے کی بات ہے ان کی۔
اب ذکر چل پڑا اور حضرت عبد الرحمن کہنے لگے اپنے والد کو، ابا جان غزوہ بدر کا موقع تھا اور آپ اور ہم مقابلے کے لیے کھڑے تھے اور میں تلوار چلاتا ہوا آپ کی صفوں کی طرف آیا اور میں نے تلوار اٹھائی اور میرے سامنے ایک مسلمان آیا اور میں اس کی گردن پہ تلوار کا وار کرنے لگا۔ میں نے غور سے دیکھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ آپ تھے، میرا والد تھا، ابو بکر تھا۔ تلوار کا وار اور تلوار کی زد کے نیچے آپ آ گئے تھے۔ میں نے فوراً اپنے ہاتھ کو روکا اور روک کے تلوار پیچھے کر لی۔ حضرت ابو بکر ہنسے اور ہنس کے کہنے لگے بیٹا کیوں؟ اب آپ نے توجہ کرنی ہے صحابہ کرام کی عظمت اور صحابہ کا مقام تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بیٹے سے، بیٹا آتی ہوئی تلوار کو روکا کیوں؟ تیری تلوار کی زد کے نیچے میں آ گیا تھا، تو نے حملہ روکا کیوں؟ تلوار پیچھے ہٹائی کیوں؟ بیٹے نے کہا ابا جان مجھے اس بات کا خیال آیا کہ آپ میرے والد ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، تو آپ کے باپ ہونے کا خیال جب مجھے آیا نا تو میں نے اپنی تلوار کیا کر لی؟ روک لی۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب، اور جواب سے پہلے قرآن مجید کی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان۔ یہ میرے سامنے 28واں پارہ، سورت کا نام سورت المجادلہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں صحابہ کرام کی عظمت اور شان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے پاک پیغمبر، دنیا کے اندر ایک جماعت صرف صحابہ کرام کی ہے، آپ کے یاروں اور آپ کے ساتھیوں کی جماعت ہے صحابہ کرام، کہ جن کے دلوں کے اندر اللہ کی عظمت اور اللہ کے رسول کی عظمت اتنی ہے کہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں ان کا باپ آ جائے، ان کے بیٹے آ جائیں، ان کی بیویاں آ جائیں، ان کے خاندان اور ان کا قبیلہ آ جائے، وہ اپنے باپ، بیٹا، خاندان، قبیلہ، بیوی، بچے سب کو پیچھے پھینک کے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو پہلا نمبر دیتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے میرے بیٹے عبد الرحمن، تلوار تیرے ہاتھ کے اندر تھی، میری گردن تیری تلوار کی زد کے نیچے آ چکی تھی اور تو نے صرف باپ سمجھ کے مجھے چھوڑ دیا، تلوار پیچھے ہٹا لی۔ میں اللہ کی ذات کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میں اللہ کے نام کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں ابو بکر کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ جو اللہ کے دین کے مقابلے میں تلوار اٹھا کے ہمارے مقابلے میں کھڑا ہے، اے میرے بیٹے اگر میری تلوار کے نیچے
تو آ جاتا، خدا کی قسم ابو بکر کبھی اس چیز کی پرواہ نہ کرتا کہ یہ میرا بیٹا ہے جو میرے ہاتھوں سے قتل ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے بیٹے کو نہیں دیکھنا، میں نے یہ دیکھنا ہے یہ آیا کس کے مقابلے میں ہے، یہ اللہ کے دین کا مقابل اور اللہ کے دین کا دشمن بن کے آیا ہے۔ پھر ابو بکر کے دل کے اندر یہ بات نہیں آنی تھی کہ یہ عبد الرحمن ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اور پھر میری محبت دل کے اندر نہیں آنی تھی۔ کیوں؟ ابو بکر کے دل میں ساری محبتیں بعد میں ہے، ابو بکر کے دل میں اللہ کی محبت سب سے پہلے ہے۔ ایک اور واقعہ، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے نکل کے جس طرف یہودیوں کا قبیلہ آباد تھا اس طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں۔ آگے دیکھا یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم، اس نے اپنے شاگرد بٹھائے ہوئے ہیں، لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے، اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہا ہے، یہودیت کا ان کو سبق پڑھا رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کھڑے ہو کے اس عالم کو، اس یہودیوں کے بہت بڑے مربی کو اور عالم کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں کہ تو اسلام کیوں نہیں قبول کر لیتا، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتا، حالانکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی نبوت، آپ کی رسالت کو تو بخوبی جانتا ہے، تجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ ہمارے نبی سچے نبی ہیں، تجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ ہمارا دین سچا دین ہے۔ یہ میرے سامنے دوسرا پارہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں کو ہم نے کتاب کا علم دیا، علماء یہود، یہودیوں کے بڑے بڑے عالم، الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، تورات دی، زبور دی، انجیل کا علم دیا، اللہ فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ میرے پیغمبر کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ بہت سارے لڑکے کھڑے ہوں، بچے کھڑے ہوں، تو باپ اپنے بیٹے کو ان میں سے پہچان لے گا کہ نہیں پہچان لے گا؟ یہ میرا بیٹا ہے، فلاں میرا بیٹا ہے، پہچان لے گا، اس کو کوئی مشکل تو پیش نہیں آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، اسی طرح یہ یہودی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانتے ہیں۔ کیوں نہ پہچانتے ہوتے؟ اللہ کے پاک پیغمبر کی نبوت، رسالت، معجزات، کمالات، عظمت کا ذکر ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ یہ میرے سامنے 9واں پارہ، سورت کا نام سورۃ الاعراف ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین یتبعون النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ میرا نبی وہ نبی ہے الذی یجدونہ مکتوبا، جس کا تذکرہ لکھا ہوا ہے، عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات کی کتابوں میں بھی میرے پیغمبر کا تذکرہ لکھا ہوا، انجیل کے اندر بھی میرے پیغمبر کی عظمت اور شان کے قصیدے لکھے ہوئے۔ صرف میرے پیغمبر کی عظمت اور شان کے قصیدوں کی بات نہیں ہے، یہ میرے سامنے 26واں پارہ، سورت کا نام سورۃ الفتح ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل،
صرف میرے پیغمبر کا تذکرہ پہلی کتابوں کے اندر نہیں ہے، بلکہ جو لوگ میرے پیغمبر پہ ایمان لائے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت ابو عبیدہ، حضرت عبد الرحمن، حضرت بلال، جتنے صحابی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ابو بکر سے لے کے آخری صحابی تک جتنے بھی صحابہ میرے پیغمبر کے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان سب کی مثالیں، میں نے ان سب کے تذکرے، میں نے ان سب کی شانیں، ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل، میں نے پیغمبر کا تذکرہ بھی پہلی کتابوں میں کیا، میں نے پیغمبر کے صحابہ کا تذکرہ بھی پہلی کتابوں میں کر دیا۔